السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محترم بھائیوں، انڈیا کی طرف سے بعض خبیث قسم کے انسانوں کی طرف سے جو جسارت سامنے آئی ہے، تو یہ وہ ملک ہے انڈیا جو ہندوؤں کا ملک ہے، اور آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہندو مذہب کس قدر گھٹیا اور کس قدر گیا گزرا ہے۔ ان کی یہ جرت اپنے مذہب کی طرف نہیں دیکھتے اور اس قسم کی واقعات بکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک الہ ہے، معبود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جبکہ ہندو مذہب میں خداؤں کی جو تعداد ہے وہ درجنوں میں نہیں، وہ سینکڑوں میں نہیں، وہ ہزاروں میں نہیں، وہ لاکھوں میں نہیں، وہ کروڑوں میں۔ وہ بدبخت جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، بندر کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، اور اس طرح کروڑوں کی تعداد میں ان کی خدا ہے، اور گائے کو ماتا مانتے ہیں۔ اور اگر گائے کو ماتا مانتے ہیں تو بیل کو تو پھر پاپا مان لینا چاہیے آسانی سے۔ عقیدے کے اعتبار سے وہ بالکل زیرو ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، عقائد اور رسم و رواج کے اعتبار سے سب سے گھٹیا درجے کے اندر ہندو مذہب آتا ہے۔ سب سے گھٹیا درجے کے اندر ہندو مذہب آتا ہے، جس میں اس قدر حیران کن بات یہ ہے کہ وہ مردہ کو جلا دیتے ہیں۔ اب اسلام میں دیکھ لیں، اسلام میں تو فوت شدہ بندے کو چلو گناہ گار ہے، نیک ہے، اس کا عمل اللہ رب العالمین جانے، وہ جانے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم مسلمان میت کو بہت زیادہ پروٹوکول دیں، بڑے احترام کے ساتھ ہم اس کو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں اور اس کو دفن کریں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، ہم اس کی بخشش کے لیے دعائیں کریں، حتیٰ کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہم اس کے اوپر پردہ پوشی کریں۔ یہ ہے مسلمان میت کا پروٹوکول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت ہونے کے بعد بھی اس کی جو عزت ہے، اللہ نے اس کو باعزت مقام دی ہے، جبکہ ادھر کیا، ادھر جلا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد اور آج تک قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر وہ بیوہ چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اس میں کوئی عیب والی بات نہیں۔ جبکہ ہندو مذہب کے اندر دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے منحوس ثابت ہو، وہ ہمیشہ کے لیے نحوست کی علامت بن کے زندگی گزاری، کو اس کو گھر میں نہ گھسنے دے یا منحوس گھر میں نہیں جانے۔ اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی وہ جل کے مر جائے۔ دو راستوں میں سے جو راستہ چاہے وہ اختیار کر لے، اس کی مرضی۔ کہاں اسلام کا حکم ہے اور کہاں ان کا رسم و رواج؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر برتری دی ہے، اس کے علاوہ سب کو برابر قرار دیے ہے۔ جبکہ ہندو مذہب کے اندر برہمن الگ ہیں، کشتری الگ ہیں، ویش الگ ہیں اور شودر الگ ہیں۔
اور ان کے درمیان باہم اتنا فرق ہے کہ اگر کوئی جو سب سے نیچے والے ذات جو شودر ہے اسے مذہبی کتاب کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اور ایسا دور بھی گزرا ہے کہ اگر مذہبی کتاب کی آواز اس کے کان کے اندر پڑ جاتی تھی تو اس کے کان کے اندر سیسا گرم کر کے وہ ڈالا جاتا تھا۔ اس کو انسانوں سے بھی بدتر سلوک آج بھی ایسے ہی کہ شودروں کے ساتھ انسانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے برابر کرا دی حقوق کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ رہا۔ ہندو مذہب اور بے حیائی یہ آپس کے اندر لازمہ ملزوم ہے۔ ہندو مذہب اور فحاشی، بے حیائی، عریانی یہ آپس کے اندر لازمہ ملزوم ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں انڈیا میں سب سے زیادہ فوش مواد جو اپلوڈ ہوتا ہے وہ انڈیا سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ گندا مواد، سب سے زیادہ غلیظ مواد جو ہے وہ انڈیا سے اپلوڈ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو مذہب اور بے حیائی ان کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے۔ بے حیائی، فحاشی ان کے مذہب کا حصہ ہے، جبکہ اسلام نے اس کو، ہمارے دین نے اس کو مذمت بیان کی ہے، اس کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے، جبکہ ان کے ہاں یہ مذہب کا حصہ ہے۔ آئیے مدھیہ پردیش انڈیا میں ہے اور وہاں ایک مندر ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ جا کے مشاہدہ کرنا چاہے مدھیہ پردیش مندر کے اندر جا کر وہاں منظر دیکھ لے جا کے، وہاں ایسی مورتیاں بنائی گئی ہیں فحاشی والی کہ بندہ فیملی کے ساتھ جا کر ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ اتنی گندے مناظر ہیں، یعنی جنسی تعلقات کے سریعام اتنے گندے مناظر ہیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ کیا سبق ہے؟ یہ سبق ہے کہ جہاں مندر کے اندر اتنا فحش مواد مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مذہب کا حصہ ہے فحاشی اور گندگی۔ اور جس مذہب کی تعلیمات اتنی گئی گزری ہوں اور اتنی گھٹیا ہوں، اتنی کم تر ہوں، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، وہ گندے اور غلیظ ترین ذہن رکھنے والے، اور ان کی یہ جرت کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں۔ اور مجھے یہ بات جان کر، معلوم کر کے تو بہت خوشی ہوئی کہ انڈیا کے اندر بھی بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ جان کر دکھ ہوا کہ ان بیچاروں پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کو قید میں ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ وہ پرامن مظاہرے کر رہے ہیں۔ میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے انڈیا کی تباہی کا، بربادی کا، اور اس سے بڑی جرت کوئی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔